مولانا صاحب، پرانے ساتھی جتنے بھی تھے، رفقا تھے، جید علماء بھی تھے اور سیاست کے حوالے سے بھی گراں قدر خدمات تھیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا جو ساتھ چھوڑا، کیا وہ نظریات کی بنیاد پہ چھوڑا؟ اگر وہ نظریات کی بنیاد پہ چھوڑا تو کیا وہ شخصی تھے یا تنظیمی؟ جناب یاسر صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نجیم خان ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں، میں مولانا تو نہیں ہوں، لیکن میری زندگی کا زیادہ تر حصہ مولانا کے ساتھ جماعتی عمل میں صرف ہوا ہے۔ یہ ابھی جو آج کل چینلز پہ بات آ رہی ہے کہ مولانا کے لیبیا کے ساتھ کوئی سیکریٹریٹ کے حوالے سے فنڈنگ کا مسئلہ تھا، تو اس سے ہٹ کر میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں مولانا نے مجھے کہا کہ جناب اسی حالت میں جبکہ یہاں ضیاء الحق کی حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف لیبیا کی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور کرنل قذافی نے ہمیں پیسے دیے ہیں، باقاعدہ مجھے بھی پیسے کی اپر کی، لیکن میں نے اس وقت مولانا سے کہا کہ میں پیسے خرچ کرنے یا پیسے لینے کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا ہوں، میں اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہوں، اور ہم نے کام شروع کیا۔ اس دوران مولانا نے بار بار مجھے کہا کہ آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، آپ لے لے پیسے۔ میں نے کہا نہیں، میں پیسے نہیں لیتا، بلکہ میں نے بہت سختی سے مولانا سے کہا کہ نہیں، میں پیسے لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس دوران ایسا ہوا کہ اچانک ضیاء الحق کا حادثہ پیش آیا۔ ضیاء الحق کے حادثے کے بعد جماعتی سطح پر یہ درخواست کی گئی کہ بھائی یہ جو لیبیا سے پیسے لیے گئے تھے اس کا کیا ہوا، اسے ہمیں حساب دے۔ تو یہ میں بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار میں نے مختلف رسالوں کے انٹرویوز میں بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے، کچھ جماعتی ساتھی اعتراض کریں گے کہ اب کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس دوران ایسا ہوا کہ مرکزی جماعت نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی جس میں حاجی فقیر محمد خان بٹگرام والے، جس میں قاضی فضل اللہ سوابی والے اور حافظ یوسف ایڈوکیٹ لاہور والے 3 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی، اور اسی کمیٹی کے ذمہ یہ حساب کتاب لگانے کے لیے اس کی ذمہ داری لگائی۔ لیکن قاضی فضل اللہ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے کہا کہ مولانا مجھے منع کر رہے ہیں کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہو تاکہ حساب کتاب نہ ہو سکے۔ نجیم صاحب، آپ نے بہت برآمد کیا، آپ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو لیبیا سے پیسے لیے وہ مدرسے کے لیے نہیں، وہ سیکریٹریٹ کے لیے نہیں، وہ تنظیم کے لیے نہیں، بلکہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں ان کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے تھے، اسی طرح ہے نا؟ بالکل، یہ مولانا اکیلے میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ 3 مہینے ہوئے میں پاکستان آیا ہوں، لیکن میں نے پاکستان میں کسی سے اس بات کی اس بات کو کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا پہلا بندہ ہے کہ میں آپ کو اعتماد میں لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسی ضیاء حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ عمل کے تحت لیبیا حکومت کے پشت پر اور افغانستان کے راستے سے ہو کے لوگ ہمارا ساتھ تعاون کریں گے، اور پھر جب پیسوں کی مجھے پیشکش کی تو میں نے اللہ کو پھر حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ نجیم صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان سے بھی کچھ ایسے افراد ہیں، بااثر افراد ہیں جو مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں جناب، رشیا کے راستے سے وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے کہ رشیا کے راستے سے کچھ ہو کے پاکستان کے اندر گڑبڑ کرائیں گے اور یہاں ضیاء الحق حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے اور اس ضیاء الحق کی حکومت کو ناکام بنائیں گے۔ تو جو لوگ رشیا کے راستے افغانستان اور پھر پاکستان آنا چاہ رہے تھے ان کو سپورٹ مولانا فضل الرحمان نے کرنی تھی؟ نہیں، لوگوں کی آنے کی بات نہیں تھی، کوئی اور سپورٹ کی بات تھی۔ کوئی اور سپورٹ کیا؟ اور کیا سپورٹ تھی؟ جلسے جلوس؟ اور نہیں، جلسے جلوس نہیں، کہ وہ جو امداد پاکستان کی طرف دینا چاہتے وہ اب رشیا اور افغانستان کے راستے سے ہو کے پاکستان آئے گا۔ اچھا، کتنا پیسہ تھا وہ؟ پیسے کا نہیں، مجھے اللہ کو علم ہے، مجھے پیسے کا علم نہیں، لیکن مجھے جو پیشکش کی میں نے اس کو مسترد کر دیا۔ آپ اس وقت کیا تھے جماعت میں؟ جی، میں جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کا مرکزی جنرل سیکرٹری تھا اس وقت۔
آپ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، جمعیت طلباء اسلام اسٹوڈنٹ ونگ جو آپ تھے. اچھا تو کیا لیبیا کے علاوہ بھی کوئی ایسے ملک تھے جہاں سے مولانا صاحب کو اسی کاموں کے لیے امداد میں پیسے ملتے تھے کہ آپ تحریکیں چلائیں؟ نہیں، مجھے اور ملکوں کا علم نہیں ہے، لیکن میں پاکستان کے حوالے سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی. زرداری کی حکومت جب آ رہی تھی زرداری کی، تو زرداری نے مولانا سے سپورٹ کے لیے اپیل کی. تو اسلام آباد میں سی ڈی اے کے ایک بہت بڑے افسر نے مجھے خود کہا کہ ہمیں رات کو بلایا گیا دفتر، سی ڈی اے کے دفتر ہمیں بلایا گیا، اور اسی دفتر میں ہم سے پوچھا گیا کہ 4 پلاٹ یعنی 4 ہاؤس فارمز جہاں ایڈجرن ہو 7 ہو وہ دیکھ لے، ہمارے پاس اسلام آباد میں ہے. تو اس افسر نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی رات کو رمضان کا مہینہ تھا، رات کو ہم بیٹھے تھے اسلام آباد میں اور ہم نے فارم ہاؤس ڈھونڈ لیے 16 کنال کی فارم ہاؤس، اور اسی وقت اس نے کہا کہ یہ مولانا کے نام کر لے. اور پھر اسمبلی میں اسپیکر کے لیے اور صدارت کے لیے مولانا نے باقاعدہ زرداری صاحب کو سپورٹ دیا. نجیم خان صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی مولانا کی ملکیت میں وہ فارم ہاؤس موجود ہے؟ یہ مجھے علم نہیں، کیونکہ مجھے اسی ذرائع نے بتایا کہ دیر اینڈ دن اس کو فروخت کر کے 52 کروڑ روپے وصول کر دیے. یعنی وہ آگے فروخت کر دی اور 52 کروڑ وصول کر لیے. بالکل. اور اگر آپ بندے کا نام پوچھنا چاہتے تو میں اس کو آپ کو ذرا پرائیویٹ قسم کی صورتحال میں اسی پر نہیں کہنا چاہتا، سرکاری افسر ہے. یعنی اب بھی وہ حاضر سروس افسر ہے؟ اب بھی ہوں گے انشاءاللہ، میرے خیال میں بالکل اب بھی ہوں گے. اچھا ابھی ہوں گے. اچھا مولانا صاحب، نجیب صاحب آپ بڑے اہم عہدے پہ رہے، مولانا صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں رہے، یا آپ نے بتایا کہ آصف علی زرداری کی حمایت کے لیے انہوں نے، جو آپ نے بتایا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ اتنے پیسے اتنے پلاٹ، پھر وہ پلاٹ فروخت کر دیے گئے. تو کیا اس کے علاوہ بھی جب مختلف جلسوں جلوس کرتے تھے، تحریکیں چلتی تھی، تو کیا مولانا صاحب کو واقعی فنڈنگ ہوتی تھی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشرف نے جو کتاب لکھی ہے، مشرف نے اس میں کہا ہے کہ دن کو اسمبلی میں گو مشرف گو کے نعرے لگاتے تھے، لیکن رات کو مولانا صاحب ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے حاضر ہوتے تھے. تو نجیم خان صاحب آپ یہ کہیے کہ مولانا نے پارٹی کے پلیٹ فارم کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی، آج کے پی کے میں جب حکومت تھی تو ہم نے مولانا صاحب کو بٹھایا اور کہا کہ مولانا صاحب صوبہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے، وزراء کرپشن کر رہے ہیں. تو مولانا نے ایک منسٹر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کام کا بندہ ہے، یہ لوگ مجھ سے یہ لینا چاہتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دوبارہ سے بتائیے گا کیا کہا آپ نے؟ وزراء کرپشن کر رہے تھے تو مولانا سے ہم نے بار بار احتجاج کیا کہ مولانا اسلام کے نام پر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. بلکہ ایک اور عرض کروں، جی جی، یہاں کمشنر ہاؤس، کمشنر کے بنگلے میں شریعت کونسل کا دفتر بنایا گیا تھا، اور شریعت کونسل کے دفتر میں یہ شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں کمشنر کے دفتر میں جو لیٹرین بنائے گئے تھے، اس لیٹرین کی منہ جو تھی وہ قبلے کی طرف تھی. 4-5 سال وہ دفتر، کمشنر کا دفتر، وہ شریعت کونسل کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کی لیٹرین کی طرف اور قبلے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. نجیم خان صاحب یہ کہیے کہ جب کرپشن کی باتیں ہوتی رہیں اور آپ مولانا سے بھی ذکر کرتے رہے، تو مجلس شورا کے جو اراکین تھے انہوں نے کبھی اس پر بحث نہیں کی؟ بات کی تھی، لیکن میں چونکہ خود شورا کا ممبر نہیں تھا، مرکزی شورا کا میں ممبر نہیں تھا، میں پھر جے ٹی آئی کا مرکزی صدر رہا. تو قاضی فضل اللہ جو مرکزی شورا کے رکن تھے، اب آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، تو اس نے مجھے خود کہا، میرا دوست بھی تھا، میرے علاقے کا تھا، ہم بڑے نزدیکی ساتھی ہے جماعت کے حوالے سے. تو اس نے مجھے کہا کہ مرکزی شورا کے اجلاس میں فنڈنگ کے حوالے سے بات اٹھائی گئی، لیکن مولانا صاحب نے جس کمیٹی کی تشکیل دی ہے
उस कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन जब उस कमेटी का इजलास बुलाया जाता है तो मौलाना मुझे मना करते हैं कि मत जाओ इस इजलास के लिए। आप मौलाना के इतनी करीब रहे और उसके बाद ये सारे हालात भी आपने देखे, आपने फिर मौलाना साहब को छोड़ दिया, उसके बाद मौलाना साहब ने कभी आपसे राब्ता नहीं किया कि आप बड़े आईनी शाहिद हैं और आप मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब, हमारे एक बहुत जिम्मेदार साथी है अमीर नवाज खान एडवोकेट। जी जी मेरी बात सुन रहे हैं जी? जी सुन रहे हैं। अमीर नवाज खान एडवोकेट ने कहा कि सदर जरदारी के दौर में मौलाना साहब एक बार ये जो हज के वेज़े होते हैं, हज के ये हज के वेज़े मौलाना 10,000 वेज़ों का कह रहे थे कि मुझे 10,000 बंदे मेरे भेजने होंगे। इन लोगों ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने और जरदारी ने कि यार 10,000 कोटा तो हमारा नहीं है। ये नाराज होकर चले गए और फिर बकौल अमीर नवाज खान कि 7,000 का कोटा 7,500 का कोटा देकर उसको राजी कर लिया गया। तो ये कि आपने कारकुनों को भेजते थे हज पे? ये नहीं, ये मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं वो ट्रेवल एजेंट्स जो होते हैं जो लोगों को हज पे भेजते हैं, 20,000 से 24,000 रुपए पर हेड पर वो मुनाफा लेते थे। यानी वो कमीशन लेते रहे, ये अपना कोटा लेने के बाद हज टूर ऑपरेटर से ये कमीशन लेते रहे? ये मुझे कमीशन का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कोटा इनका होता और लोग बेचते थे 20,000 रुपए से 22,000 रुपए 24,000 रुपए उस पर एक बंदे के हवाले से उसमें कमाई होती थी उस एजेंट को। यानी ये भी काम होता रहा इस जमात के अंदर। मौलाना साहब के और कौन कौन से करीबी साथी हैं जो मौलाना साहब के इन कामों में इनका साथ देते थे, जो इन कामों में बिल्कुल साथ होते हैं? बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो वो आजकल भी उनके अपने साथी हैं। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ राना साहब की, इसी हालत में जबकि ये दौर चल रहा था तो आज अमीर नवाज खान एक बंदे को ले गए थे इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जब ये ले गए कि मेरे लिए हज के जाने पर कोई प्रोग्राम बना ले, तो ऐसा हुआ कि वापसी पर अमीर नवाज खान मेरे यहाँ ठहरे रात को, तो कह रहे थे कि ये बंदा जब जा रहा था इस्लामाबाद तो ये पलोरहमान का साथी था, लेकिन अब जब वापस आए तो मायूस होकर आपका साथी बन गया है, क्योंकि किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की।